السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین و ناظرین، دعوت و اصلاح مسلم مسیحی مکالمہ فورم پہ آج ہم حاضر ہیں اور ہمارے معزز مہمان حکیم محمد عمران ثاقب صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہیں. محترم حکیم صاحب، ہمارے اکثر کرسچن دوست، کرسچن بھائی ایک اسلام پر ایک اعتراض کرتے ہیں. وہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جہنم کے متعلق حل من مزید، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے کہیں گے حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ تو جہنم کہے گی حل من مزید، اور پھر اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی جو ہے، اپنا پاؤں جو ہے، اپنا قدم اللہ تعالیٰ جہنم میں رکھیں گے تو وہ کہے گی بس بس بس. ٹھیک ہے. اور وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا قرآن، مسلمانوں کا دین اسلام جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو، خدائے بزرگ و برتر کو جہنم میں ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر خدائے بزرگ و برتر کا قدم بھی، وہ بھی ہے، یعنی خدا کا جسم ثابت ہوا، تجسم ثابت ہوا. یہ بھی اعتراض کرتے ہیں. اس کے متعلق آپ کچھ بیان فرمائیں. یہ جو کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش یہ شروع سے یہ لوگ کرتے آئے، الحمدللہ اسلام کے احکامات یہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں. تو آپ اس کے متعلق کچھ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے جب بھی ایسا کوئی اعتراض کرتے ہیں مسیحی حضرات، تو حضرت مسیح ابن مریم کی ایک وصیت جو ہے مجھے یاد آ جاتی ہے. ایک نصیحت جو انہوں نے ان مسیحیوں کو کی تھی، وہ یہ تھی کہ حضرت مسیح ابن مریم نے ان سے یہ کہا تھا کہ جب تیری اپنی ہی آنکھ میں شتیر ہے تو کیوں اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ اپنی آنکھ لا، تیری آنکھ سے میں جو ہے تنکا نکال. ان کی عادت ہے کہ یہ لوگوں کی آنکھ کے تنکے جو ہیں ان کے اوپر تبصرے کرتے ہیں. ان کی آنکھ کے اندر اتنے بڑے بڑے شتیر ہیں، وہ انہیں نظر نہیں آتے ہیں. اب یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ قدم جو ہے، وہ اللہ نے اپنا قدم جو ہے وہ جہنم میں ڈالا، اور یہ جہنم میں ڈالنا جو ہے یہ خدا تعالیٰ کی جو خدا نخواستہ توہین ہے، اور ہم جو ہے وہ توہین کر رہے ہیں، تو وہ آگ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا قدم نہیں جلائے گی. یہ جو اعتراض کرتے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے نا انہیں حضرت مسیح کی اس جو ہے نا نصیحت کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ انہیں اپنی آنکھ کا جو شتیر ہے وہ دیکھنا چاہیے. اسلام کے اندر جو ہے اب سیدھی سی بات ہے کہ آگ کیا ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور ایک منطقی سی بات ہے کہ مخلوق جو ہے وہ اپنے خالق کے اوپر غالب نہیں آ سکتی ہے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. تو ان کی قوم نے جب انہیں آگ میں پھینکا تو آگ تو بیچاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کے سامنے جو ہے وہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی. وہ اس کے جلنے کی جو خاصیت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو ڈیول ہو جاتی ہے کہ وہ کفار کو جلا رہی ہے، اور حضرت ابراہیم کے لیے جو ہے وہ گلزار بن گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما تو علی ابراہیم. تو بات یہ ہے کہ وہ جو آگ ہے وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کے خلیل کو جلانے کی قدرت بھی نہیں رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ تو وہ قادر مطلق ہے اور ہر چیز کا جو ہے نا وہ خالق ہے، اور آگ جو ہے وہ ایک مخلوق ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ بائبل کے تناظر میں بھی اگر ہم دیکھیں، پہلے تو مسیحی عقیدہ کے مطابق اگر ہم دیکھیں نا، تو مسیحی عقیدہ یہ ہے جو عام وہ بیان نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم جو ہے مصلوب ہونے کے بعد وہ جہنم میں گئے. یہ ان کا جو ہے نا ایک عقیدہ ہے. اچھا جی یہ ان کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ جہنم میں گئے. کس لیے گئے؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو جہنم میں روحیں سی انہیں نکالنے کے لیے گئے. اچھا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ پہلا تو ان کا یہ عقیدہ
اس کے بعد اگر ہم بائبل کو دیکھیں تو بائبل میں کئی جگہ جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ آگ میں اس نے کلام کیا. اچھا. آگ میں سے اس نے کلام کیا. اچھا یہ تو خدا تعالیٰ کی بات ہے. اگر ہم دیکھیں پلوس کا ایک خط ہے وہ کرنتھیوں کے اپنے ایک خط کے اندر جو ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے کہ وہ آگ جو ہے جو خدا تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے اس جہنم کی آگ کے بارے یہ بتا رہے ہیں جناب پلوس کہ وہ بد کو جلائے گی نیک کو نہیں جلائے گی. نیک کو نہیں جلائے گی یعنی آگ کے اندر یہ اتنی صلاحیت موجود ہے اور خدا تعالیٰ نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ وہ بد کو تو جلاتی ہے مگر نیک کو جو ہے نہیں جلا رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں استثناء کا 4 باب ہے اور 36 جو ہے وہ اس کا فقرہ نمبر ہے. تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آگ کے ستونوں میں سے جو خدا کلام کر رہے ہیں. اچھا. اسی طرح آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو استثناء میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ طور جو پہاڑ ہے وہ آگ میں جل رہا ہے. اچھا. اور خدا اس میں سے کلام کر رہا ہے. پہاڑ جل رہا ہے مگر خدا نہیں جلا. یعنی خدا کو آگ میں خود ڈال دیا. جی خود ڈال دیا. جی تو یہ اعتراض تو ان کے اوپر بھی آ رہا ہے. اگر ہم دیکھیں دانیل کی کتاب ہے اس کا 3 باب ہے اور 25 تا 26 دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ دیکھو میں نے 4 شخص کھلے ہوئے جہنم میں دیکھتا ہوں. اچھا. اور انہیں کچھ ضرر نہ ہوا. جی. جہنم میں شخص ہیں آدمی ہیں اور وہ جہنم میں ہیں تو انہیں جو ہے نا وہ جہنم کی آگ جلا رہی ہے. اچھا. وہ 4 شخص ان کو جہنم کی آگ جو ہے نا وہ نہیں جلا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ان میں سے ایک جو ہے نا وہ خدا کے بیٹے اس کی شکل تھی. اچھا. تو جس طرح یہ آگ جو ہے ان کو نہیں جلا رہی ہے اسی طرح جو خدا کا جو قدم ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کو یہ مخلوق ہے وہ جلانے کی جو ہے قدرت نہیں رکھتی. اب رہی یہ بات کہ خدا تعالیٰ کا قدم ہے تو کیا اس کا کوئی جسم بھی ہے؟ تو دیکھیں خدا تعالیٰ نے انسان کے فہم کے مطابق اپنی شان کے مطابق اس کا جو قدم ہے ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ منع کیا ہے کہ اس کے بارے میں مثالیں بیان نہ کروں کیونکہ خدا تضریف للہ الامثال اس کے بارے جو ہے نا اب مثالیں بیان نہ کروں. ایسا اس لیے چاہیے اس کی میں تو کوئی چیز نہیں. یہ ہمارے فہم کے لیے ہمارے سمجھانے کے لیے یہ ایک بیان ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم وہی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس کی بنے کوئی چیز نہیں. ناظرین و سامعین آپ نے سنا کہ حکیم محمد عمران ثاقب صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے بائبل کے حوالہ جات سے خود جو اعتراض اسلام پہ یہ لوگ کرتے ہیں خود جو اعتراض یہ قرآن پہ کرتے ہیں خود یہی تو اعتراض ان کی بائبل پہ بھی ثابت ہوتا ہے. یہی اعتراض بائبل پر بھی وارد ہوتا ہے اور جب اپنے اوپر بات آتی ہے پھر یہ خاموش ہو جاتے ہیں. جیسے یہ جسم کی بات کر رہے ہیں. جی. اگر ہم دیکھیں پیدائش کی کتاب کا جو پہلا باب پہلے جو کتاب پیدائش کی ہے وہی اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر تو انہوں نے خدا کو ایک انسان کی مانند بنا کے کہ وہ باغ میں ٹہلتا ہے باغ میں سیر بھی کرتا ہے. یہ پورا ایک مجسم جو اس کی شبیہ بھی بنائی ہوئی ہے انہوں نے کہ اس نے آدم کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند پیدا. اور پھر اگر آپ دیکھیں چونکہ یہ قدم کے اوپر اعتراض ہے کہ خدا تعالیٰ کا قدم ہے تو 2 سیموئل 22 تا 39 کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اور خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ سارے میرے قدموں کے تلے پڑے ہیں. یہ بائبل کے اندر. جی بالکل. خدا کے قدم تو بائبل سے ثابت ہو رہے ہیں جبکہ ہمارے یہاں ایسا تصور نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی مانند کوئی چیز اس کی مانند کوئی نہیں. یہ ہمارے فہم کے لیے اللہ نے. اور اس کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ خدا کے قدم کیسے ہیں. جی. یہ اسلاف کا یہ عقیدہ ہے. جی. یہ اسلاف نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے. یہ ہمیں ایک بات سمجھائی ہے جی کہ خدا کے قدموں کا جہاں ذکر ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. کما یلی کو بھی شان ہی. بالکل. جی. اس کے ہاتھ ہیں کیسے ہیں ید. جی. کیسے شان کے لائق ہیں جیسا اس کی شان کے لائق ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے ان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. یہ اسلام کو سمجھیں. اسلام کو ڈیپلی سمجھیں گہرائی کے ساتھ یہ اسلام کو سمجھیں اور
نہ یہ عربی زبان سے واقف ہیں، نہ یہ عربی زبان کی روح سے واقف ہیں، نہ یہ قرآن کا جو ایک پر حکمت کتاب ہے اسلوب بیان سے یہ لوگ واقف نہیں، اور اعتراض جو ہے وہ قرآن پہ کرنے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے گی، اسلام کو سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔